السلام علیکم، میرا نام مہران علی خان ہے اور میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایز اے گرافک ڈیزائنر آج جو میرا تھیسس ٹاپک تھا وہ تھا جان ایلیا۔ جان ایلیا بر صغیر پاک و ہند کے ایک مایہ ناز شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک بڑا لمحہ، ایک بڑا عرصہ اردو ادب کے ساتھ وقت کر دیا تھا، جس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے اہم پہلو جن میں ان کی فیملی سہر فہرست ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کی، اور اس چیز کو انہوں نے اپنے دامن سے ہٹا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا صرف اردو ادب کے لیے۔ تو اس کے بعد جب میں نے 4 سال جان کو پڑھنے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے تھرو یا بکس کے تھرو، تو مجھے جان ایلیا کی لائف میں ایک جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ لوگ جو صرف شاعری کو جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں نے جان ایلیا کو نیگیٹیوٹی کے زمرے میں رکھ لیا۔ جان ایلیا نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، اور وہی جو شارٹ ٹائم میں پڑھائی کے بجائے لکھائی پہ فوکس کرنے لگے جو لوگ، انہوں نے جان ایلیا کو ایک غلط زمرے میں رکھ دیا۔ میرا جو مین مقصد اپنے تھیسس کو یہاں پہ رکھنے کا تھا کہ جان ایلیا کی جو پوئٹری ہے اس کا جو مطلب ہے اور یہ مقصد ہے، دراصل وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جان ایلیا ایک ایسا لیجنڈ تھا، وہ اس تصویر کا تیسرا پہلو دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ اس نے وہ جو تیسرا پہلو تھا اس بات کا یا اس منظر کا، وہ دکھایا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے سے لوگ قاصر تھے، اور میری یہ ایک ادنا سی کوشش تھی کہ جس کو میں سوسائٹی کے لوگوں کے سامنے، ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے یا ہمارے معاشرے میں جو ان کے سامنے ایک ایسی چیز کو میں رکھنے کی کوشش کروں جو آہستہ آہستہ دفن ہو رہی ہے، اور وہ دفن ہونے کا نقصان ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ایسے بڑے بڑے شعراء کہ جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہو، تو وہ آہستہ آہستہ اگر اردو ادب سے ان کے صفحے کو پھاڑ دیا جائے گا تو اردو ادب کی کہانی مختصر ترین ہو جائے گی، جسے نہ پڑھنے کا بعد میں کسی کو شوق رہنا ہے نہ کسی نے ذوق پیدا کرنا ہے۔ میری یہ ایک ایسی کوشش تھی کہ جس کی وجہ سے شاید آج نہیں تو آنے والے 10-20 سال بعد، 5 سال بعد، 50 سال بعد کوئی میرا تھیسس ٹاپک کو کھولے گا اور ضرور ایک بار جان ایلیا کو پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ آیا جو میں اپنے نظریے سے جان ایلیا کو دیکھتا ہوں، کیا سوسائٹی بھی اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے؟ اور الحمدللہ جیسا رسپانس، جیسا فیڈ بیک مجھے یہاں کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ملا ہے جان کے حوالے سے، وہ بہت پازیٹیو ہے۔ اور جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، وہ اردو لٹریچر کو ایک سیریس ٹاپک یا ایک سیریس، آپ سمجھ لیں کہ ایک حصہ سمجھ کے اپنی لائف کا اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جان ایلیا کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی ایک ہی یہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جان ایلیا کا شاعری کا مواد ہمیں نہیں مل رہا۔ تو میری یہ جو کوشش تھی کہ جان ایلیا کا جو شاعری کا مواد اصل میں ان کی بکس میں ہے، وہ اتنا مواد نہیں ہے کہ جان ایلیا کی پوری شاعری کو بیان کر سکے۔ جان ایلیا کی بہت ساری شاعری آج تک شائع ہی نہیں ہوئی، وہ نہ جانے کہاں پر ہے، لیکن جو شائع ہو چکی ہے اس کو غلط نظریے سے دیکھنے کے بجائے اس سے کوئی چیز، پازیٹیو چیز ہمارے لیے نکلنی چاہیے۔ جان ایلیا کے ایک کوٹ سے میں اس بات کا اختتام کروں گا کہ جان ایلیا نے کہا تھا، فار نوٹ بک میں انہوں نے ایک چیز کوٹ کی تھی کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے جو جان ایلیا کو نیگیٹیوٹی کے زمرے میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ پہلے جان ایلیا کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔